Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Myself, Abdul Haq, Deeniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 20, Salatul Jummah. First of all, I will explain the importance of Jummah, then importance of Salatul Jummah, then timing of Jummah and who must offer Jummah, method of Jummah prayer. So first of all, I will explain the importance of day of Jummah. जुमा के दिन की क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the best day on which the sun rises is Jummah, Friday. Adam alayhi salam was created on this day. On this day he was made to enter paradise. On this day only he was expelled from it. And the day of resurrection also will occur on Friday. ये अभी मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश की, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिनों में सबसे अच्छा दिन जिस पर सूरज निकलता है वो जुमा का दिन है, और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, और इसी दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया, और इसी दिन वो जन्नत से निकाले गए, और यही वो दिन है जिस दिन क़यामत आएगी। तो ये एक हदीस है जिसमें जुमा के दिन को सबसे बेहतरीन दिन कहा गया। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है, इसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, there is an auspicious hour on Friday, and if a Muslim happened to be offering salah and asking something from Allah, then Allah definitely meets his demand. And Prophet sallallahu alaihi wasallam pointed out the shortness of that time with his hands. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन में एक ऐसी मुबारक और मुक़द्दस घड़ी होती है, एक ऐसा मुक़द्दस वक्त होता है जिसमें अगर कोई मुस्लिम बंदा नमाज पढ़े और फिर अपने रब से कुछ तलब करे, कुछ मांगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर उसकी ज़रूरत, उसकी डिमांड को पूरी करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुली के इशारे से बताया कि वो वक्त बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन वो दिन, वो घड़ी, वो वक्त जुमा के दिन ही होता है जिसमें अगर बंदा अपने रब से कुछ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ बॉडी ऑफ मुस्लिम्स, Allah has made Friday a day of festival for you, so to take bath and to do miswak using of stick brush is compulsory for you. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जुमा के दिन को त्यौहार, फेस्टिवल बनाया है।
اللہ نے جمعہ کے دن کو تمہارے لیے تہوار کا دن بنایا ہے، یہ تمہارا ایک فیسٹیول ہے، تو اس دن تم غسل کرو اور اپنے اوپر مسواک کو کمپلسری کر لو۔ جمعہ کا دن جس طرح ہمارے لیے مقدس اور مبارک ہے، ایسے ہی ہم سے پہلے جو قومیں گزری ان کے یہاں بھی یہ دن بڑا ہی مقدس مانا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو چینج کر ڈالا۔ خاص طور سے جیوز، یہودی، انہوں نے سبت یعنی سیٹرڈے کے دن کو اپنا آسپیشیس ڈے بنا لیا، اپنا مبارک اور مقدس دن بنا لیا۔ اسی طرح کرسچنس نے سنڈے کو اپنا مقدس دن بنا لیا، لیکن اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے ہم کو یہ گائیڈنس کی، ہم کو یہ توفیق بخشی، مسلمانوں کو یہ بتایا کہ یہ دن تمہارے لیے بڑے ہی عظمت والا اور بہترین دن ہے، تو تم اس کی قدر کرو۔ چنانچہ مسلمانوں نے جمعہ کے دن کی فضیلت کو سمجھا، اس کی عظمت کو سمجھا اور اسے اپنے لیے سب سے مقدس دن مانا۔ تو یہ جمعہ کے دن کی اہمیت تھی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس دن میں جو نماز ہوتی ہے خاص، جسے ہم صلاۃ الجمعہ کہتے ہیں، اس نماز کی کیا اہمیت ہے؟ کہا گیا جمعہ prayer is first. There is the commandments of Allah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. O you who believe, when the call azan is given for Friday prayers, then hasten earnestly to the remembrance of Allah and stop business. جمعہ کی نماز یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، جب تم جمعہ کی اذان سنو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اپنے سارے بزنس کو روک دو، اپنے سارے کاموں سے رک جاؤ اور نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، People must cease to neglect the Friday prayer or Allah will seal their hearts and then they will be among the negligent. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جمعہ کی نماز میں غفلت برتتے، کوتاہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ایک سیل لگا دیتا ہے، ایک مہر لگا دیتا ہے، اور وہ نیگلیجنٹ میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جمعہ کے دن نماز کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، اور جیسے ہی جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے، اذان ہو، ہمیں نماز کے لیے دوڑ پڑنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرے اور پھر مسجد پہنچ کر جو کچھ مسنون ہے یعنی نماز، سنت و نوافل، وہ ادا کرے، اور پھر جب امام کا خطبہ ہو تو وہ اسے خاموشی کے ساتھ سنے اور اس کے ساتھ نماز ادا کرے، تو اس کے اس جمعہ اور اگلے جمعہ کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے، بلکہ صرف اس ایک ہفتے کے نہیں بلکہ اور مزید 3 دن کے گناہ
یعنی 10 دنوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے آپ جمعہ کے دن کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دن کتنا اہم ہے، اس دن کی نماز، اس دن کی عبادت کتنی اہم ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ ہمیں اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔